اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر اور پھر اس شکر کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھنا ہے۔ ہمہ وقت ہماری زبان پہ شکر ہو۔ ذی الحجہ کے ایام اللہ کی طرف سے ملے، اس پر اللہ کا شکر۔ رمضان کی روزوں کی سعادت مل گئی، اللہ کا شکر۔ تلاوت کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر۔ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر۔ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق مل گئی، تو اس پر بھی اللہ کا شکر اور اس شکر کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے۔ تو اللہ کا گھر یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس گھر کو آباد رکھنا اور اس گھر میں عبادت کے لیے آنا اور اس گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اس گھر کی مضبوطی، اس گھر کی تعمیر اور اس گھر کی تزئین و آرائش کے لیے بھی محنت کرنا اور فکر مند ہونا، یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور شکر کی کیفیت حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کا گھر بھی ہے۔ اس گھر کی آبادی کی فکر کرنی ہے، نہ کہ اس گھر کی ویرانی کی فکر میں لگ جائیں۔ اگر ہم اللہ کے گھر کی آبادی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اللہ کے گھر کی ہم کوئی مدد تعاون نہیں کر سکتے، تو اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی بہت بڑا خسارہ اور ظلم کا باعث ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اللہ کے گھر سے جو روکتا ہے، اللہ کے گھر جانے سے جو منع کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور پھر یہ ماہ ذی الحجہ ہے، اگلے چند ایام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ وہ عثمان غنی کہ جن کے بارے میں بیعت رضوان جن کے حوالے سے ہوئی اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک عثمان غنی کے لیے 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور ان 1400 صحابہ کو لے کر موت پر بیعت کر رہے ہیں ایک عثمان غنی کی خاطر۔ تو وہ عثمان غنی مظلومانہ طریقے سے 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیے گئے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، اور جن کے بارے میں وہ فضیلت ہے کہ جو کائنات میں کسی اور شخص کے حصے میں نہیں آئی۔ کسی نبی کے دوہرے داماد ہونے کی جو فضیلت ہے وہ صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پانی کا مسئلہ تھا، تمام مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی پانی کا کنواں لے کر وقف کر دیا، سب کو فائدہ پہنچایا۔ جہاد کی جب آواز لگی تو لشکر کا 1/3 اپنی طرف سے دے دیا، اپنا مال بھی اسلام کے لیے لگایا، اپنی جان بھی اسلام کے لیے لگائی، اور اس امت کے لیے وہ اعلیٰ مثال قربانی کی پیش کی کہ رہتی دنیا تک اس کے برابر کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ عثمان غنی بھی آخر میں مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ دنیا ایسے ہی کیا کرتی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا نے ان کا صلہ نہیں دیا، ان کی قدر نہیں کی، ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، تو پھر دین کا کام کرنے والوں کے لیے اس میں تسلی ہے، حوصلہ ہے اور سبق ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دنیا کے پاس صرف اور صرف تانے ہیں، دنیا کے پاس صرف اور صرف باتیں ہیں، دنیا صرف ٹانگیں کھینچنا جانتی ہے، دنیا آپ کے مخالفت کرنا جانتی ہے، آپ کی مدد، آپ کے ساتھ تعاون یا آپ کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی دنیا سے توقع مت رکھنا۔ اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے دین کے کلمے کو دنیا کے آگے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات کرتے رہنا، مسجد کو آباد کرتے رہنا، دینی مدارس کو آباد کرتے رہنا، دین کا ڈنکا دنیا میں بجاتے رہنا، دنیا کی پرواہ نہ کرنا، دنیا کی کوئی فکر نہ کرنا۔ عثمان غنی
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، جنہوں نے اس امت کے لیے وہ احسان کیے کہ قیامت تک یہ امت ان کے احسانات نہیں بھلا سکتی، لیکن ان کے ساتھ بھی کسی نے اچھا نہیں کیا۔ تو اگر دین کا کام کرنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو یہ بہت بڑا سبق اور حوصلہ ملتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ کے گھر کی آبادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، ولم یخش الا اللہ، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں اب ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر وہ اس پر اترایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لانا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیا تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ کوئی برابر نہیں ہے۔ تو تم کوئی نیکی کا کام کر کے، اللہ کے گھر میں کوئی تعاون کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ اصل آبادی اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر کرنا ہے۔ اصل بات یہ کہ ایمان والے بنو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کے ساتھ جڑنے والا بنائے، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا اور مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔